Welcome dear friends. In this video we will discuss objective part of CSS Pakistan Affairs paper 2018. So let's start. Question is, which monument is inscribed on the back of 5000 rupees note? 5000 रुपये के नोट के बैक साइड पे कौन सा यादगार इंस्क्राइब्ड है? सो द आंसर हियर इज फैसल मास्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5000 रुपीज़ का नोट है और उसके बैक साइड पे जो यादगार इंस्क्राइब्ड है तो वो फैसल मस्जिद है। नेक्स्ट इज, हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कामरेड? अखबार कामरेड का एडिटर कौन था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसी अखबार कामरेड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। ये स्टार्ट हुआ था 1911 में और जारी रहा 1914 तक। ये लॉन्च हुआ था कलकत्ता से, लेकिन लेटर ऑन जब दिल्ली दरबार में जॉर्ज 5 ने ऐलान कर दिया 12 दिसंबर 1911 को कि आगे से इंडिया की कैपिटल दिल्ली होगी, तो ये अखबार भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने शिफ्ट किया दिल्ली को। इस कामरेड के अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक और ही बहुत ही मशहूर अखबार था जो कि हमदर्द के नाम से जाना जाता था और ये उर्दू डेली था। नेक्स्ट इज, व्हाट ईयर वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड? शिमला एग्रीमेंट किस साल को साइन हुआ था? सो द आंसर हियर इज 1972। यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक पीस ट्रीटी थी। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन की थी और इंडिया की तरफ से उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने साइन की थी। इसका ड्राफ्ट भी प्रिपेयर हुआ था 28 जून 1972 को और ये साइन हुई थी 2 जुलाई 1972 को। 4 अगस्त 1972 को फिर ये इन इफ़ेक्ट आ गई थी। शिमला बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है इंडियन स्टेट का, तो ये हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। और इस ट्रीटी का बेसिकली मकसद ये था कि जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे 1971 के वार के बाद, तो उस डिफरेंसेस को बायलैटरल नेगोशिएशन से सेटल कर दे। और सीज़ फायर लाइन जो है वो 17 दिसंबर 1971 को वो कन्वर्ट किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल को, और इसी ही ट्रीटी के नतीजे में जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे इंडिया के साथ पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तान को वापस हो गए। नेक्स्ट इज़, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री? किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री के मुसन्निफ कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एनातोल लीवन। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तान आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज जनरल फ्रैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में 1947 से लेकर 1972 तक जितने भी कमांडर इन चीफ रह चुके हैं उनका एक लिस्ट दिया गया है कि पहले नंबर पर सर फ्रैंक वाल्टर है, दूसरे नंबर पर सर डगलस ग्रेसी है, फिर मोहम्मद अयूब खान, फिर मूसा खान, फिर याह्या खान और आखिरी नंबर आता है गुल हसन खान का। ही वाज द लास्ट वन टू हैव सर्व्ड एज कमांडर इन चीफ इन पाकिस्तान आर्मी। फिर 1972 में ये पोजीशन चेंज हो गई और इसका नाम रखा गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जनरल टिक्का खान उस टाइम पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया 3 मार्च 1972 को। तो पाकिस्तान के जो तारीख़ है उसमें सिर्फ 6 बंदे जो है वो कमांडर इन चीफ के पोजीशन पर रह चुके हैं और उनका लिस्ट आपके सामने है। नेक्स्ट इज़, हु सक्सीडेड नाज़िमुद्दीन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? नाज़िमुद्दीन के बाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन बना? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ मोहम्मद अली बोगरा। 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान के 7 वज़राए आज़म रह चुके हैं। उनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है कि लियाकत अली ख़ान सबसे पहला वज़ीर आज़म था, इसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फिर मोहम्मद अली बोगरा आ गया, इसको फिर सक्सीड किया चौधरी मोहम्मद अली ने, फिर हुसैन शहीद आ गया, फिर इसके बाद इब्राहिम इस्माइल आ गया और आखिरी नंबर आता है मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून का, और इसके बाद मार्शल लॉ लग गया था। नेक्स्ट इज़, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अल्लामा इकबाल नॉट इन अटेंडेंस? अल्लामा इकबाल ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा अक्सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डेट्स पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो शुरू हुआ था नवंबर 12, 1930 को और ख़त्म हुआ था जनवरी 1931 को। फिर दूसरा राउंड टेबल शुरू हुआ था सितंबर 7, 1931 को और ये जारी रहा दिसंबर 1, 1931 को।
اور تیسرا اور آخری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھا دیٹ واز اسٹارٹیڈ آن نومبر 17 1932 and it remained continued till December 24 1932. Next is, in which year was Nadwatul Uloom, an Islamic seminary in Lucknow, India established? انڈیا کے لکھنؤ میں ندوۃ العلوم کے نام سے جو اسلامک مدرسہ ہے یہ کب اسٹیبلش ہوا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 1894 یعنی 1894. نیکسٹ از what was the purpose of the Cripps mission which was sent to India by the British government in 1942? سال 1942 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک مشن بھیجا انڈیا کو جس کو کرپس مشن کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس مشن کا مقصد کیا تھا؟ سو دا آنسر ہیئر از ٹو سیکیور سپورٹ فار دا برٹش ڈیورنگ ورلڈ وار 2. اس وقت جنگ عظیم 2 چل رہی تھی اور برٹش کو سپورٹ چاہیے تھا، تو اس سپورٹ کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے کرپس مشن انڈیا کو بھیج دیا. کرپس مشن کو کرپس مشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے سینئر منسٹر، برٹش کا سینئر منسٹر اسٹیفن کرپس اس مشن کو لیڈ کر رہا تھا، تو اسی وجہ سے اس کو کرپس مشن کہا جاتا ہے. کرپس مشن نے انڈین لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گا، جنگ کا مطلب جنگ عظیم 2، تو انڈیا کو ڈومینین سٹیٹس دیا جائے گا. لیکن چونکہ کانگریس کو پتہ تھا کہ اس وقت یو کے یا اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ ویک پوزیشن پہ تھی، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جب تک ہمیں کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے وہ کنسیڈ نہیں کرتے برٹش، تو ہم کسی بھی ایسی ایگریمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. نیکسٹ از ہو واز دا فرسٹ چیف منسٹر آف سندھ پروونس آف پاکستان آفٹر اٹس انڈیپینڈنس؟ آزادی کے بعد پاکستان کے صوبے سندھ کا پہلا چیف منسٹر یعنی وزیر اعلیٰ کون تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از محمد ایوب کوڑو. نیکسٹ از ان وچ ایئر ڈیڈ پاکستان بیکم این اسلامک ریپبلک؟ پاکستان اسلامک ریپبلک کون سے سال میں بن گیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 1956. 1956 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے وچ کیم انٹو فورس آن 23 مارچ 1956، تو اس میں پاکستان کا جو نام رکھا گیا دیٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 1956 کو پاکستان اسلامک ریپبلک بن گیا تھا. اس کے علاوہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ 1956 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں ٹوٹل کتنے آرٹیکلز تھے؟ تو ٹوٹل آرٹیکلز اس میں تھے 234، اور یہ مارچ 1956 سے لے کر 1958 تک یہ انفورس رہا، اور جب 1958 کو مارشل لاء لگ گئی تو اس کنسٹیٹیوشن کو پھر ایبروگیٹ کیا گیا. نیکسٹ از ہو واز دا لاسٹ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف یونائٹڈ پاکستان بیفور دا سپریشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ دا فارمیشن آف بنگلہ دیش؟ 1971 میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے جو یونائٹڈ پاکستان کی اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، تو اس کا آخری اسپیکر جو تھا وہ کون تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از عبد الجبار خان. نیکسٹ از what is name of the place where the 5 rivers of Punjab namely Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj converge in Pakistan؟ اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں پر پنجاب کے پانچوں دریا جو کہ جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج ہے وہ ایک ہی جگہ میں کنورج ہوتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پنج ند، اور پنج ند بیسیکلی واقع ہے علی پور میں. نیکسٹ از in which year were the elections held for the second constituent assembly of Pakistan؟ پاکستان کی دوسری کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے لیے انتخابات کس سال منعقد ہوئے تھے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 1955. سیکنڈ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے کہ یہ کریٹ ہوئی تھی 28 مئی 1955 کو انڈر گورنر جنرلز آرڈر نمبر 12 آف 1955، اور اس کے لیے جو الیکٹورل کالج تھا جنہوں نے انتخاب کرنا تھا سیکنڈ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے ممبران کی، تو دیٹ واز پروونشل اسمبلیز آف ریسپیکٹیو پروونسز. ریسپیکٹیو پروونسز مطلب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اسٹرینتھ تھی اس اسمبلی کی دیٹ واز 80 ممبرز. 40 ممبر جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے تھے اور 40 ممبر جو تھے وہ ویسٹ پاکستان سے تھے، تو کل ملا کے 80 ممبر تھے اس اسمبلی کے. نیکسٹ از ہو فاؤنڈیڈ دا برہمو سماج اے ہندو ریفارم موومنٹ ان انڈیا؟ برہمو سماج جو کہ ایک ہندو ریفارم موومنٹ ہے یا تحریک ہے، تو اس کو انڈیا میں کس نے بنایا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از راجا رام موہن رائے. یہ برہمو سماج بیسیکلی ایک مانو تھیسٹک سیکٹ ہے آف ہندوازم
ویسے ہندوازم جو ہے اس میں جو لارڈز یا گارڈز وغیرہ کا جو کنسیپٹ ہے دیر ہیو بین اے لاٹ آف گارڈز، لیکن جو برہمو سماج ہے اس میں مانوتھیزم تھا. مانوتھیزم کا بیسیکلی مقصد یہ ہے ٹو بلیو ان ون گاڈ. نیکسٹ از ہو فاؤنڈیڈ دا ریپبلکن پارٹی آف پاکستان RPP ان 1956. سال 1956 میں ریپبلکن پارٹی آف پاکستان کو کس نے فارم کی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از خان عبد الجبار خان. اصل میں خان عبد الجبار خان واز ناٹ دا اونلی ون جس نے یہ پارٹی بنائی تھی، اس میں اور بھی بڑے سارے لیڈرز شامل تھے، لیکن جو مین رول پلے کیا تھا دیٹ واز خان عبد الجبار خان. اینڈ یو شوڈ نو کہ خان عبد الجبار خان بائی تھا عبد الغفار خان کو. عبد الغفار خان کو باچا خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے اس پارٹی سے ریلیٹڈ کہ یہ پارٹی فارم ہوئی تھی اکتوبر 1955 میں. یہ اصل میں جو ریپبلکن پارٹی تھی یہ بریک اوے فیکشن تھی پاکستان مسلم لیگ کی، اور اس میں وہ پالیٹیشنز تھے بہت سارے کہ جو سپورٹ کر رہے تھے کریشن آف دا ویسٹ پاکستان پروونس. کریشن آف دا ویسٹ پاکستان پروونس بیسیکلی ون یونٹ اسکیم جو ہے اسی کو جو ہے کریشن آف ویسٹ پاکستان پروونس کہا جاتا ہے. ون یونٹ اسکیم یہی تھا کہ پاکستان کے اس وقت جو 4 پروونسز ہیں تو اس وقت ان چاروں کو ملا کے ایک یونٹ بنایا گیا تھا، مطلب ایک ہی پروونس بنایا گیا تھا. ادھر جو آج کا بنگلہ دیش ہے دیٹ واز ایسٹ پاکستان آف دیٹ ٹائم، تو ایک پروونس وہ تھا، اور ادھر جو ویسٹ پاکستان تھا ایک پروونس ادھر یہی تھا، تو مطلب 2 ہی صوبے کل ہوا کرتے تھے. اس کو انیشیٹ کیا تھا انفلوئنشل لیڈرز ان دا ملٹری، سول سروسز وغیرہ میں، لیکن یہ پارٹی پھر ڈیزالو ہو گئی تھی 1958 کو. نیکسٹ از ان وچ ماؤنٹین رینج از مری اے پاپولر ہل اسٹیشن ان پاکستان لوکیٹڈ. مری جو کہ ایک مشہور ہل اسٹیشن ہے پاکستان میں، تو یہ کون سے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پیر پنجل رینج. نیکسٹ از ہاؤ مینی مسلم لیگ ممبرز ور دیئر ان دا انٹرم وائسرائے ایگزیکٹو کونسل فارمڈ ان 1946. سال 1946 میں انٹرم وائسرائے ایگزیکٹو کونسل بنا تھا، تو اس میں مسلم لیگ کے کتنے ممبرز تھے؟ سو دا آنسر ہیئر از 5. اس کے علاوہ اف یو وانٹ ٹو نو کہ وہ ممبرز کون سے تھے، سو ہیئر از دا لسٹ. جو فائنانس منسٹر تھا دیٹ واز لیاقت علی خان. کامرس کو دیکھ رہے تھے ابراہیم اسماعیل. ہیلتھ کے لیے غضنفر علی. ریلوے کے لیے خان عبدالرب نشتر، اور لا کے لیے جوگندر ناتھ مینڈل. اس وقت جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی تو اس کے جو 5 ممبرز تھے، سو دیز آر دا 5 ممبرز جو کہ انٹرم وائسرائے ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز تھے. نیکسٹ از انڈر وچ برٹش مونارک واز دا پارٹیشن آف بنگال انلڈ. کون سے برٹش مونارک کے تحت بنگال کا پارٹیشن یا تقسیم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از کنگ جارج 5. یو شوڈ نو کہ 16 اکتوبر 1905 کو لارڈ کرزن نے پارٹیشن آف بنگال کرائی تھی، لیکن اس کا بہت بڑا ریئیکشن آیا تھا اس وقت کے ہندو پاپولیشن سے، اور وہ نہیں مان رہے تھے. دے ور ناٹ ایکسیپٹنگ دس پارٹیشن. اس کے خلاف بہت مظاہرے ہوئے، اور آخر کار پھر جو برٹش انڈیا تھا اس وقت جو وائسرائے تھا دیٹ واز لارڈ ہارڈنج، اس نے 1911 میں اس پارٹیشن کو انل کر دیا. نیکسٹ از ہو واز دا ڈیزائنر آف درس نظامی کریکولم ان دا انڈین سب کانٹیننٹ. برصغیر انڈیا میں درس نظامی کا جو کریکولم ہے اس کو کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از ملا نظام الدین، اور اسی وجہ سے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.